بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. آگے روایت ہے باب منه وبه قال حدثنا قتيبة ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة قال الذاكرين الله كثيرا قال قلت يا رسول الله ومن الغازي في سبيل الله قال لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرين الله كثيرا أفضل منه درجة. هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث دراج. ذکر پر انتہائی جامع ترین روایت امام ترمذی باب کو قائم کرنے کے بعد اپنے شیخ قتیبہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابن لہیعہ سے اور وہ روایت کرتے ہیں دراج سے اور وہ ابو الہیثم سے وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا سوال کیا گیا سوال کرنے والے نے سوال کیا ای العباد افضل بعض نسخوں میں ای العبادت افضل اور بعض نے کہا کہ عبد کی جمع عباد ہے کہ بندوں میں کون سا بندہ سب سے افضل ہے اللہ کے نزدیک اور بعض نے کہا عبادت میں کون سی عبادت اللہ کے یہاں سب سے افضل ہے لیکن آگے ذاکرین کا لفظ بتلاتا ہے کہ یہ عبادت نہیں ہونا چاہیے عباد ہی ہونا چاہیے عبد کی جمع عباد فَأَيُّ الْعِبَادِ أَفْضَلُ کون سا بندہ سب سے زیادہ افضل ہے یعنی اللہ کی نگاہ میں سب سے افضل اور سب سے بہترین کون ہے قیامت کے دن کون ہوگا قال الذاکرین اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے اب نسخوں دو طرح کے نسخے ہیں بعض نسخوں میں ہے الذاکرون اللہ کثیرا اور ہمارے ہندوستانی نسخے میں ہے الذاکرین اللہ کثیرا اگر اس کو الذاکرین پڑھتے ہیں تو اس صورت میں یہ ای العبادی اس سے اس کو بدل بنائیں گے تو ای العبادی یہ مضاف الیہ ہے تو حالت جری میں ہے یہ لہذا یہ بھی کیا ہوگا حالت جری میں ہوگا الذاکرین تو ذاکرین کا ذاکرین لانا صحیح ہو جائے گا اور اگر اس کو الذاکرون پڑھتے ہیں تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ یہ مستقل الگ جملہ ہے جو مبتدا بن رہا ہے اور مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے اور جمع مذکر سالم کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ حالت رفع میں واو نون کے ساتھ اور حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح کے ساتھ الذاکرین تو دونوں طرح سے نسخے ہیں بعض نسخوں میں ذاکرون ہے اور بعض نسخوں میں الذاکرین ہے اور دونوں صحیح ہے قال الذاکرین اللہ کثیرا چونکہ ہمارے نسخے میں ذاکرین ہے لہذا ہم ذاکرین ہی پڑھیں گے اس کو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے قال راوی فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ میں نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ومن الغازی فی سبیل اللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ افضل ہے اللہ کا ذکر کرنے والا وہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی سب سے افضل تو وہ جو اللہ کے راستے میں کیا کرے جہاد کرے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جہاد کرنے کے لیے نکلا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہی افضل ہونا چاہیے تو سائل کے دماغ میں وہ تھا اس نے سوچا کہ غازی کی فضیلت حضور بیان کریں گے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف توقع کہ انہوں نے سوچا کچھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کچھ دیا تو انہوں نے فوراً بھی سوال کیا کہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا افضل ہے قال لو ضرب بسيفه في الكفار اگر وہ اپنی تلوار سے کفاروں کو قتل کرے ضرب بالسیف کا مطلب ہے قتل کرنا انہیں مارنا اور مشرکین کو حتی ینکسر یہاں تک کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے
وَيَغْتَصِبَ دَمًا، اور اس کی تلوار خون آلود ہو جائے، خون سے بھر جانا. اختصب یختصب اس کے معنی آتے ہیں خون سے لبریز ہو جانا، خون کا تلوار کے اوپر کثرت خون کے لگ کر اس پر جم جانا. بعد میں کہا کہ اس کے کپڑے پر خون، وہ گویا کہ مارنے کی وجہ سے خون اڑا اور وہ اس کے کپڑے اور اس کے بدن پر اتنا ہوا کہ وہ خون سے لت پت ہو گئے. تو حضور فرماتے ہیں یہاں تک کہ اس کی تلوار ٹوٹ جاوے اور وہ خون سے لت پت ہو جاوے، لَكَانَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا أَفْضَلَ مِنْهُ دَرَجَةً، تب بھی اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے یہ فضیلت میں اس سے زیادہ ہے، تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والے فضیلت میں اس سے زیادہ ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سب سے افضل میری امت کے لیے جہاد ہے، اور یہاں پر آپ فرما رہے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والے افضل ہیں. تو اصل میں موقع مناسبت کے اعتبار سے افضلیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے. زمانہ ایسا ہے کہ جہاد کی ضرورت ہے اور آپ تسبیح لے کر مسجد کے کونے میں بیٹھ گئے. بولے کیوں؟ حضور نے فرمایا ہے الذاکرون اللہ کثیرا افضل درجۃ عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے، اس لیے اپن تو تسبیح پڑھیں. اور نفیر عام ہے، لوگ جہاد کے لیے نکلے ہیں، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے جہاد کی ضرورت ہے، تو اس موقع پر جہاد ہی افضل ہوگا. پھر آپ کو ذکر کو چھوڑ کر کہاں جانا پڑے گا؟ اسی لیے علم کا ہونا ضروری. اسی لیے علم کا ہونا کیا ہے؟ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے؟ صوفی صاحب. تھانہ بھون جائے تو آپ دیکھیں گے چھوٹے سے کمرے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے بیان کیے جاتے ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے کمرے. ان کمروں کے اندر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے تھے. مگر جب ایمان اور اسلام پر اور اپنی نسلوں کے ایمان اور اسلام کی باری آئی تو آپ نے اپنی خانقاہ کو چھوڑ کر شاملی کے میدان میں جا کر جہاد کیا. آپ نے وہاں ایسا نہیں کہا افضل الذکر الذاکرون اللہ کثیرا، نہیں، نکل پڑے آپ اور اپنی پوری خانقاہ کو ساتھ میں لے کر گئے. حافظ ضامن شہید ہو گئے وہ شاملی کے میدان میں، اور بے شمار علماء حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی. تو ظاہر سی بات ہے کہ علم جب ہوتا ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ کہاں پر کس کی کیسی فضیلت ہے. اگر اس زمانے میں وہ لوگ اسی طریقے سے ذکر میں لگے رہتے اور نہ نکلتے تو دو نقصان ہوتے. ایک تو یہ ملک کبھی آزاد نہ ہوتا. اب آپ سوال کریں کہ ہمارے زمانے میں کیا، اس کی تطبیق ہمارے زمانے ہم کیا کریں؟ ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے لیے مواقع میسر ہو جاتے ہیں کہ ہم آسانی کے ساتھ جہاد تک پہنچ سکتے ہیں تو ہمارے لیے بھی وہی افضل آج بھی. اور اگر اس کے لیے موانع ہیں تو کم سے کم اللہ کا کثرت سے ذکر ہی کریں. کم سے کم کیا کریں؟ اللہ کا ذکر ہی کریں. ادھر نہیں جا سکتے تو ادھر وہ افضل نہیں ملتا ہے تو یہ افضل پکڑ، مگر نہ وہ افضل کی طرف جاتا ہے نہ یہ افضل کی طرف جاتا ہے، اور ہاتھ میں موبائل لے کے بیٹھا رہتا ہے اور پھر بولتا ہے کہ یار مسلمان ہو کر بھی اللہ کی مدد نہیں آتی ہے. کبھی نہیں آئی، آج نہیں آئی اور کبھی نہیں آئی. ایسے تھوڑی مدد آتی ہے. ایسا بولے انسان ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ مومن کے تو دنیا میں آزمائش ہے. وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ. ان کو ہلایا گیا، جھنجھوڑا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی کہنے لگے اللہ کی مدد کب آئے گی. یہ حالات تو مومن پر ہی آتے ہیں. لہذا حالات سے گھبرائے بغیر اپنے سے جتنا جو کچھ کر سکتا ہے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لہذا یہاں پر تو کم سے کم افضل الذکر ہی ابھی اور اگر غزہ تک پہنچ سکتا ہے تو افضل الجہاد ہے. اگر غزہ تک کیا کر سکتا ہے؟ پہنچ سکتا ہے تو کیا ہے؟ افضل الامر الجہاد جو ہے وہ اس میں کیا ہے. ہاں بہرحال کیا فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرنا افضل منہ درجۃ، یہ درجے کے اعتبار سے مجاہد سے بھی زیادہ ہے. هذا حدیث غریب، یہ حدیث
غریب ہے. انما نعرفه من حدیث دراج، ہم اس حدیث کو صرف دراج کے حوالے سے، جن کا ابن لہیعہ کے بعد اور ابو الہیثم سے پہلے ذکر ہے، انہی کے طریق سے ان کو ہم جانتے ہیں. باب منہ. وبه قال حدثنا الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن زياد مولى ابن عياش عن أبي بحرية عن أبي الدرداء رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله قال معاذ بن جبل ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. فضائل ذکر کو بیان کرتے ہوئے انتہائی مؤثر ترین روایت لا رہے ہیں امام ترمذی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، تم جن اعمال کو کرتے ہو ان اعمال میں سب سے بہترین وازکاہا اور سب سے پاکیزہ عمل جو تمہارے خالق اور مالک کے پاس ہے، اور درجات کو بلند کرنے کے اعتبار سے بھی سب سے ارفع، اور اللہ کے راستے میں سونے اور چاندی کو خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل، اور اس چیز سے بھی زیادہ افضل کہ تم دشمن سے ملو، تمہارا دشمن سے مدبھیڑ ہو جائے تمہاری، وہ تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے. قالوا، تو صحابہ پکار اٹھے بلا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی کون سی چیز ہو سکتی ہے جو اتنی افضل ہے، جو انفاق سے بھی افضل، جو جہاد سے بھی افضل، جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشویق کو دلانے کے بعد فرماتے ہیں ذکر اللہ، اللہ کا ذکر. کیا ہے اللہ کا ذکر؟ تو کہا اللہ کا ذکر بہت اہم ترین چیز ہے. اس کے بعد آپ حضرت معاذ بن جبل کے ایک اثر کو بیان کرتے ہیں ما شیء انجی من عذاب اللہ من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی ہے جو بندے کو اللہ کے عذاب سے نجات دے. کہا کہ ذکر سے بندہ اللہ کے عذاب سے دنیا اور آخرت میں محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کے عذاب سے اس کو نجات ملتی ہے. مگر ذکر کرنا جہاں بہت آسان ہے وہیں پر ذکر کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا بڑا مشکل. امام عبد الرحمن الجوزی فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کے بہت سارے طریقے ہیں. اللہ کے عذاب کے دنیا میں اللہ کے عذاب کے طریقوں میں سب سے بدترین اور سب سے خطرناک اللہ کا عذاب یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ اس سے عبادت اور ذکر کی لذت کو اٹھا لیتا ہے. جب بندہ گناہ پہ گناہ کیا چلا جاتا ہے تو پھر اس کو نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، اللہ کا ذکر کرنے میں مزہ نہیں آتا، یہ سب چیزیں اس پر بوجھل ہو جاتی ہے. تو کہا یہ تمہارے گناہوں کا وبال ہے. تو آدمی اگر ذکر اللہ کا عادی بننا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو آنکھوں کے گناہ سے، اپنے آپ کو دماغ کے گناہ سے، اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچانے کی کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. امام حسن بصری کے پاس ایک شخص آیا اور کہا روز کوشش کرتا ہوں کہ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھوں مگر ایک دن بھی آنکھ نہیں کھلتی، نیند بڑی ثقیل ہے. تو آپ نے کہا تیری نیند ثقیل نہیں ہے، تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اللہ تجھے تہجد میں اٹھنے کی توفیق نہیں دیتا. جہاں کہا جب دن میں تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے تو رات میں اللہ تمہیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے گا. لیکن اگر دن میں تم گناہ کرتے رہو گے تو اللہ کبھی بھی تمہیں اپنا ذکر کرنے کے لیے، اپنے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے آپ کو آنکھ نہیں کھولے گا. لہذا اس بنا پر وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ذکر اللہ کی کثرت کا عادی بننا ہے تو اس کے لیے آدمی کو سب سے پہلے گناہوں سے اپنے آپ کا کرنا پڑے گا، دور رکھنا پڑے گا.